الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بنا دوست شفاعت یہ کرے گا، جینا ہے یہاں کیسے ہدایت یہ کرے گا، معراج ہے اس کی جو کوئی سنتا ہے اس کو، اور قبر میں بھی تیری رفاقت یہ کرے گا۔ اے ربی کریم اپنے کریمانہ کرم سے، اے ربی کریم اپنے کریمانہ کرم سے اس قوم کو پھر شوکت صدیق و عمر دے، اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر، اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر، غیروں سے نمٹنا ہو تو حیدر کا جگر دے۔ واجب الاحترام قابل عزت تکریم سٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مدرسے کے محتمل جناب قاری شیر امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اس پروقار تقریب کے انعقاد پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدائے لم یزل کی بارگاہ عالی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ کریم ان کے اس لگائے ہوئے گلشن کو، اس لگائے ہوئے پودے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں۔ عزیزان محترم، محفل قرآن مجید کے حوالے سے ہے، اسی حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن مجید ایک عطا سمندر، ایک گہرا ڈھیپ اور عمیق دریا ہے، ایک خوبصورت خزانہ ہے۔ دل کرتا ہے کہ رات کے اس پہر میں آپ حضرات کے سامنے اس عمیق دریا میں غوطہ لگا کر چند موتیاں نکال کے آپ کے جھولیوں کو اس سے بھر دوں۔ عزیزان محترم، قرآن میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ ایک صاحب قرآن ہے، ایک قرآن ہے، بفضل اللہ سے مراد قرآن ہے، برحمتہ سے مراد صاحب قرآن ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ دونوں ایک ہے تب بھی بات غلط نہیں، اگر یوں کہوں کہ یہ دونوں الگ الگ ہے، صاحب قرآن الگ قرآن الگ، تب بھی بات غلط نہیں ہوگی۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ اگر قرآن ذکر ہے تو صاحب قرآن ذاکر ہے، اگر قرآن نصیحت ہے تو صاحب قرآن ناصح ہے، اگر قرآن خطبہ ہے تو صاحب قرآن خطیب ہے، اگر قرآن تقریر ہے تو صاحب قرآن مقرر ہے، اگر قرآن وعظ ہے تو صاحب قرآن واعظ ہے، اگر قرآن منطق ہے تو صاحب قرآن ناطق ہے، اگر قرآن فلسفہ ہے تو صاحب قرآن فلسفی ہے، اگر قرآن مجمل ہے تو صاحب قرآن تفسیر ہے، اگر قرآن مجمل ہے تو صاحب قرآن تشریح ہے، اگر قرآن لفظوں کی صورت میں اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے تو صاحب قرآن اس کتاب کے پیغام کا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کے بارے میں کچھ بتائیے، یہ ان کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ فرمایا میری زندگی کی شام ہو گئی ہے، میری زندگی اس کام میں گزر گئی، ہر روز صبح اٹھتے ہی قرآن کے آتا
ہوں لیکن اب تک اس کی گہرائی اور موتیوں کو ختم نہیں کر سکا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ علماء تشریف فرما ہے، اس واقعے کی مکمل تحقیق تو کر نہ سکا لیکن متعدد بار یہ واقعہ سن چکا ہوں۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے 99 مرتبہ اللہ کریم کی زیارت خواب میں کی، لیکن سوچتا ہوں کہ ایک اہم سوال جو آج تک رب سے پوچھ نہ سکا۔ فرمایا ربا اگر اس بار آپ کی ملاقات خواب میں ہوئی تو یہ سوال ضرور آپ سے کروں گا۔ فرماتے ہیں رات کو ایک بار سویا، سونے کے بعد رات کو 100ویں مرتبہ بھی اللہ کریم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ میں نے فوراً سوال کیا، اللہ سے پوچھا ربا ایک سوال جو میرے ذہن میں ہوتا ہے، ہر وقت میرے ذہن کے دروازے کو نوکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کلام کو سمجھ کر پڑھتا ہے تب تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اس کو انعامات سے نوازیں گے، آپ اس کو مرتبوں سے نوازیں گے، اس کا مقام مرتبہ بلند ہوگا، عزت عظمت اسٹیٹس اس کو ملے گی۔ لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ اگر کوئی یہ قرآن بغیر سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے محمد فہمن کان او بلا فہمن، اس کلام کو اگر کوئی سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی اس کو میں نوازتا ہوں، اگر کوئی بغیر سمجھے صرف اس کی تلاوت کرتا ہے تب بھی اسے نوازتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہ قرآن مجید یہ آسان اتنی کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو اپنے سینے کے اندر سمو دیتا ہے، اور اس کی مثالیں سینکڑوں نہیں ہزاروں موجود ہیں۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ طرابلس کے شہر طرابلس میں ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 4 سال اور اس کی بہن جس کی عمر 5 سال، بھائی نے 4 سال کی عمر میں اور بہن نے 5 سال کی عمر میں قرآن مجید کو اپنے سینے میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ انسان کی زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تیاس و تہادی، عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی۔ عزیزان محترم، قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے، دنیا کی کتنی بھی کتابیں کتنی عجیب سے عجیب زبانوں میں لکھی گئی، ایک بار اس کو پڑھو دل اکتا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ دوسری بار پڑھو، تیسری بار پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ یہ قرآن ایک بار پڑھو تب بھی وہی مزہ، دوسری بار پڑھو تب بھی وہی مزہ، تیسری بار پڑھو تب بھی وہی مزہ، نوافل میں پڑھو تب بھی وہی مزہ، سنتوں میں پڑھو تب بھی وہی مزہ، واجبات میں پڑھو تب بھی وہی مزہ، فرائض میں پڑھو تب بھی وہی مزہ، رات کو پڑھو تب بھی وہی مزہ، صبح کے وقت پڑھو تب بھی وہی مزہ، سحری کے وقت پڑھو تب بھی وہی مزہ۔ تم قرآن زمین پر فرش پر پڑھتے ہو، رب عرش پر بیٹھ کر اعلان کرتا ہے اے میرے بندے فرش پر پڑھنے والے، میری کتاب کے قرآن کے تعلیم میں اعلان کرتا ہوں، جب تو ایک حرف پڑھتا ہے تم زمین پر بیٹھے ہوئے میں تمہارے 10 مرتبے بلند کرتا ہوں، 10 گناہ تمہارے کم کر دیتا ہوں، 10 نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ میں آگے چل کر کہتا ہوں یہ تو پڑھنے والے کا
ثواب ہے. خدا کی قسم قرآن کو کوئی سنتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے. قرآن پر انگلی پھیرنے والے, اس کو دیکھنے والے, اس کو سننے والے, اس کو بھی یہی ثواب ملتا ہے. اس سے آگے سن لیجئے, قرآن کو کسی نے پڑھا نہیں, وہ حافظ نہیں بنا, وہ عالم نہیں بنا, لیکن قرآن کے حافظ کے عالم کا خادم بنا, تب بھی اسے وہی ثواب ملے. سبحان اللہ. یہ دعویٰ یہ میں نہیں کرتا, یہ دعویٰ کون کرتا ہے؟ یہ دعویٰ آمنہ کے لال, عبداللہ کے نور نظر, مکہ کے در یتیم, فخر موجودات, ساقی کوثر, شافی محشر, افضل الرسل, امام الانبیاء, امام الاتقیاء, امام المجاہدین, امام المرسلین, امام المحدثین, امام المفسرین, وعلا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی محمد منور اعلیٰ عرفہ کامل اور مکمل پیغمبر کا دعویٰ ہے. فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتهلك. یا تو قرآن پڑھنے والا بن جا, یا قرآن کا عالم بن جا, یا قرآن کا حافظ بن جا. اگر قرآن کا عالم نہ بنا, حافظ نہ بنا, سننے والے نہ بنا, تو ان سے محبت کرنے والا بن. سبحان اللہ. اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ, اور پانچواں نہ بن, یعنی ان سے دشمنی کرنے والا نہ بن. فَتَعْلَقْ, ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا, ہلاک ہو جاؤ گے. عزیزان محترم, یقیناً کہ مسلمانان پوری دنیا میں آج کمزور ہیں, زوال کے شکار ہے. بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک تو ہم نے قرآن کو بھی چھوڑا, صاحب قرآن کو بھی چھوڑا. عزیزان محترم, وقت بہت مختصر ہے, میں آخری بات یہ کہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں نشأتی ثانیہ ہو جائے تو پھر میری یہ بات یاد رکھنی ہوگی, ورنہ شاعر کہتا ہے مجھے ڈر ہے اے میرے ہم قوم یارو, مبادا کہ وہ ننگ عالم تمہیں ہو. اگر اسلام کی کچھ حمیت ہے تم کو تو جلدی سے اٹھو اور اپنی خبر لو, وگرنہ یہ قول راست آئے گا تم پر کہ ہونے سے ان کا نہ ہونا کا بہتر. رہو گے یوں ہی فارغ البال کب تک, نہ بدلو گے یہ چال اور ڈھال کب تک, رہے گی نہیں پود و پامال کب تک, نہ چھوڑو گے یہ بیڑیا چال کب تک. بس اگلے فسانے فراموش کر دو, تعصب کے شعلوں کو خاموش کر دو. عزیزان محترم, مجھے اور آپ کو قرآن سے دل لگی کرنی ہوگی, مجھے اور آپ کو قرآن اپنے سینوں میں لانا ہوگا. آخری بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دنیا کا کوئی بھی راستہ گوگل میپ سے آپ تلاش کر کے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہو, لیکن میرے دوستو اگر جنت کا راستہ تمہیں چاہیے تو پھر آپ کو قرآن میں سرچ کرنا ہوگا, قرآن میں تلاش کرنا ہوگا. یہی اسی وقت میں اور آپ یہ تہیہ کر لے کہ آج میں اور آپ بھی قرآن سے لو لگائیں گے, قرآن سے اپنی لو لگا کر میں اور آپ اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں, آخرت بھی بنا سکتے ہیں. آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ کریم جو باتیں ہوئی اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.